آپ کو پتہ ہے نا جب بارش ہوتی ہے چونٹی نے مرنا ہوتا ہے اللہ اس کو پر دے دیتا ہے. تو یہ جو اس نے تھریٹ دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا آپ فلم دیکھ لیں, ایک پنجابی فلم بنی ہے چھوٹی سی 10 منٹ کی, اور اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں فیمس ہو جاؤں. یہ عمران خان کے بال کو ہاتھ لگائیں گے نا, جو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان میں ہوا تھا یہ اس کے بعد کب بھول جائیں گے. لیکن اب دس بگز دا کویشچن, دا جرنلسٹک کویشچن. آپ کو یہ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میم, یہ آپ مجھ سے پوچھتے کہ میم کیوں پاکستان کو آگ لگانا چاہے گا, کون لگانا چاہے گا؟ وہی لوگ جنہوں نے بائیڈن کو سجدہ کیا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے فالوورز کو پرووک کریں کہ کوئی نہ کوئی دنگل ہو, سڑکوں پہ نکلے, جھنڈے جلیں, وطن کو نقصان ہو, کیونکہ یہ 9 مئی سے ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ایک کنسسٹنٹ, یہ جو آج کے کیس پہ ہم کھڑے ہیں, ایک کنسسٹنٹ ہمارا بیانیہ ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا. اگر ہم نے کیا ہوتا تو اب تک 100 انکوائریز ہو گئی ہوتی, ایک انکوائری نہیں ہوئی, ایک ثبوت نہیں ہے. تو سہیل وڑائی از نو بڈی, ہی از نتھنگ. اس کی ساری صرف گیم یہ ہے کہ جی میں ختم ہو گیا ہوں, نوجوان جرنلسٹ آگے آ گئے ہیں, بغض میں وہ آپ کے وہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی, اور شاید اس کو ایک تھپکی مل جائے اسٹیبلشمنٹ سے کہ یار تو نے کیا ہیرا مارا. میں یہی کہہ رہی ہوں, اگر اسٹیبلشمنٹ اس تھریٹ کے بارے میں سیریس تھی تو کوئی نامور انسان, کوئی جانور ہی ہوتا, بٹ نامور جانور ہوتا. اچھا میڈم, زرتاج بن کو نہلی کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہو گیا, پی ٹی آئی الیکشن میں کانٹیسٹ کرے گی؟ جی کل رات ہمیں سنا پولیٹیکل کمیٹی سے کہ اپیرنٹلی اس میں ہوگا, لیکن اس میں ابھی بھی گنجائش ہے, چیزیں اوپر نیچے ہیں, تو اس میں کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتی. طاقتور شخصیت نے یہ بھی کہا کہ 10 سال تک عمران خان باہر نکل کر دکھائیں. یہ ایک شاہد اسلم صحافی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. کون طاقتور شخصیت نے جنہوں نے کہا کہ 10 سال سے پہلے خان صاحب اگر باہر نکل کر دکھائیں تو آپ نے سپریم کورٹ بھی خرید دیا. اب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہی بات ہوگی نا کہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بک گئی ہے, ہائی کورٹ بک گئی ہے. فیصلے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کرے گی. یہ طاقتور کون ہے؟ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ حسن ایوب نے تو یہ کہا کہ جو فیلڈ مارشل صاحب سے تو ملاقات ان کی اگر ہوئی بھی تو ایک ایونٹ میں ہوئی ہو, جاتے تصویر شاید بنا لی ہو, لیکن کوئی تفصیلی ملاقات کہیں بیٹھ کے حسن ایوب کون ہے؟ چلیں اچھا, انہوں نے یہ نئے نئے ہر روز نکل رہے ہیں. بیٹھ کے کوئی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی. کس کی؟ اس کی فیلڈ مارشل صاحب کی اور جناب سینئر صحافی سہیل وڑائی صاحب. اچھا, انہوں نے کہا کوئی ایسی تفصیلی ملاقات کہیں نہیں ہوئی, اور پھر بات یہ کہ ان سے پوچھے کون جا کے کہ جب ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھیں فیلڈ مارشل سے سہیل وڑائی ملتا ہی نہیں ملتا, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اس نے جو بات کہی ہے, اس نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ رب العالمین, پی ٹی آئی نہیں, عوام نہیں, رب العالمین اس سے بدلہ اس کا لے گئی. مجھ سے آپ لکھا ہوا لینا, میں زندہ ہوں میں نہ ہوں نا, آپ دیکھ لیں گے. جو عوام سے بد دعا لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ملیہ میٹ کر دیتا ہے. میڈم آخری سوال ہے, اسد قیصر نے بھی غلطی اپنی تسلیم کی ہے, آپ بھی تسلیم کر لیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی پی ٹی آئی کی؟ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا جب ایکسٹینشن دے رہے تھے جنرل باجوہ کو؟ مجھ سے کس نے پوچھا تھا؟ میں پیدائشی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, مجھے تو خان نے 10 مہینے بند کیا تھا اپنے واٹس ایپ پہ, یہ سب کو پتا ہے. میں تو ہمیشہ سے لڑتی ہوں لڑا کے, میں تو کھلی بات کرتی ہوں, جس نے جو کرنا ہے کر لیں. پی ٹی آئی تو چلو ایکسیپٹ کر رہی ہے, اسد قیصر کی شکل میں کر رہی ہے, کسی اور کی شکل میں. اب جو نئی ایکسٹینشن سننے میں آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جو حکومت دینے جا رہی ہے؟ عمران خان کی رہائی کے بعد آپ کو کہیں کہ آپ ایکسٹینشن میں ووٹ ڈالیں تو آپ ڈالیں گے؟ مر جائیں گے, یزید کی بیعت نہیں کریں گے. جو عمران خان کا آرڈر ہوگا وہی ہوگا, بات ختم. میڈم ایک لاسٹ کہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے ذرا خبریں چلی کہ انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے, عمران خان کی طرف سے نام سامنے ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر کیا پوری پارٹی اسٹینڈ کرتی ہے جو خان صاحب کا ڈیسیژن؟ اور سیکنڈ بات یہ بھی ہے کہ کچھ اور بھی نام چل رہے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے ہیں یا انہیں پی ٹی آئی کے اندر سے, تو کیا چل کیا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم تو سیشن ہمارا ہے نہیں. میں کل سوات میں تھی جب یہ فیصلہ ہوا ہے, ہم گئے تھے یہ سیلاب زدگان کے ساتھ بات کرنے کے لیے, تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ پارٹی کی کیا اس پہ رائے ہے, بٹ پارٹی کی رائے ہو کیا سکتی جو عمران خان نے ایک دفعہ کہہ دیا, بات ختم. اب اپنا بہت سارے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی یہ بات کہہ سکتا تھا, بٹ ایک جانا مانا بندہ ماشاء اللہ جس کی کریڈیبلٹی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتا, آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ کو تو بھی شرم آتی ہوگی کہ ایسے بندے کو کوئی جرنلسٹ کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا بندہ سامنے آئے گا اور ایسی بات کرے گا تو گالیاں ہی کھائے گا پھر عوام سے. آپ نے دیکھ لیا عوام کا رد عمل, عوام نے اس کو, یاد رکھیں آپ کو ایک شور پیچھے بہت ہو رہے ہیں, بٹ ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں, آپ سب نے قرآن پاک میں سورہ فیل پڑھی ہوگی, جب ہاتھی ابرہا نے بھیجا تھا کعبہ توڑنے کے لیے, لیکن اس کی ہسٹری کسی نے آپ کو نہیں پتا کہ ہسٹری کیا تھی. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اس صورت کی اگر ایک ضرب المثل بنی تھی, وہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو,
تمہارے سچے خدا کو گالی کوئی نہ دے دے اس کے بدلے، ٹھیک ہے؟ کتنے دین ہیں پاکستان میں؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ میں ہندو برادری، کرسچن برادری، باقی جتنے بھی ہم کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، کبھی کسی کو ہم نے گالی دو یا ان کے پیغمبروں کو یا ان کے لیڈروں کو یا ان کی زندگی کی یا ان کے طرز ہر کسی کا سورہ کافرون کس لیے آئی تھی کہ ہر کسی کا اپنا طور طریقہ ہے، لیکن جو سہیل بڑائچ کر رہا ہے، جو وہ ایک کھلے کفر، سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے عدو مبین، وہ ایک کھلے کفر کی طرف نکل چکا ہے. جو اس نے باتیں کی ہیں، اس نے اسلام کے خلاف تو بات نہیں کی نا، لیکن اس نے پاکستانی عوام کا دل دکھایا ہے. اور قرآن میں کیا لکھا ہے کہ زمین والوں پہ رحم کرو، اوپر والا تم پہ رحم کرے گا. ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ تو کرے گا، اسے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر جو عوام اس کے ساتھ کرے گی، کو عمران خان کو کسی کی کہی ہوئی ڈیتھ تھریٹ پہنچا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھٹو والا ہوگا، کو پہلے تو تم پہ کیس ہوں گے. لیکن دین آئی تھاٹ یہ تو چاہتا ہی ہے، یہ تو ہیز بن ہے، ہم اس کو انگلش میں ہیز بن بولتے ہیں. یو آر ناؤ دا جرنلسٹ آف پاکستان. دا میڈیا، دا سوشل میڈیا از ناؤ دا ریئل جرنلسٹ آف پاکستان. ہی از فنشڈ. تو وہ جب ایک چونٹی، آپ کو پتہ ہے نا جب بارش ہوتی ہے چونٹی نے مرنا ہوتا ہے، اللہ اس کو پر دے دیتا ہے. تو یہ جو اس نے تھریٹ دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا آپ فلم دیکھ لیں، ایک پنجابی فلم بنی ہے چھوٹی سی 10 منٹ کی، اور اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں فیمس ہو جاؤں. بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ بات کہہ سکتا تھا، بٹ ایک جانا مانا بندہ ماشاءاللہ جس کی کریڈیبلٹی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ، آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ کو تو بھی شرم آتی ہوگی کہ ایسے بندے کو کوئی جرنلسٹ کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا بندہ سامنے آئے گا اور ایسی بات کرے گا تو گالیاں ہی کھائے گا پھر عوام سے. آپ نے دیکھ لیا عوام کا رد عمل، عوام نے اس کو، یاد رکھیں آپ کو ایک شور پیچھے بہت ہو رہے ہیں، بٹ ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں. آپ سب نے قرآن پاک میں سورہ فیل پڑھی ہوگی، جب ہاتھی ابرہا نے بھیجا تھا کعبہ توڑنے کے لیے. لیکن اس کی ہسٹری کسی نے آپ کو نہیں پتا کہ ہسٹری کیا تھی. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اس صورت کی اگر ایک ضرب المثل بنی تھی، وہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو، تمہارے سچے خدا کو گالی کوئی نہ دے دے اس کے بدلے، ٹھیک ہے؟ کتنے دین ہیں پاکستان میں؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ میں ہندو برادری، کرسچن برادری، باقی جتنے بھی ہم کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، کبھی کسی کو ہم نے گالی دو یا ان کے پیغمبروں کو یا ان کے لیڈروں کو یا ان کی زندگی کی یا ان کے طرز ہر کسی کا، سورہ کافرون کس لیے آئی تھی کہ ہر کسی کا اپنا طور طریقہ ہے. لیکن جو سہیل بڑائچ کر رہا ہے، جو وہ ایک کھلے کفر، سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے عدو مبین، وہ ایک کھلے کفر کی طرف نکل چکا ہے. جو اس نے باتیں کی ہیں، اس نے اسلام کے خلاف تو بات نہیں کی نا، لیکن اس نے پاکستانی عوام کا دل دکھایا ہے. اور قرآن میں کیا لکھا ہے کہ زمین والوں پہ رحم کرو، اوپر والا تم پہ رحم کرے گا. ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ تو کرے گا، اسے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر جو عوام اس کے ساتھ کرے گی، کو عمران خان کو کسی کی کہی ہوئی ڈیتھ تھریٹ پہنچا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھٹو والا ہوگا، کو پہلے تو تم پہ کیس ہوں گے. لیکن دین آئی تھاٹ یہ تو چاہتا ہی ہے، یہ تو ہیز بن ہے، ہم اس کو انگلش میں ہیز بن بولتے ہیں. یو آر ناؤ دا جرنلسٹ آف پاکستان. دا میڈیا، دا سوشل میڈیا از ناؤ دا ریئل جرنلسٹ آف پاکستان. ہی از فنشڈ. تو وہ جب ایک چونٹی، آپ کو پتہ ہے نا جب بارش ہوتی ہے چونٹی نے مرنا ہوتا ہے، اللہ اس کو پر دے دیتا ہے. تو یہ جو اس نے تھریٹ دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا آپ فلم دیکھ لیں، ایک پنجابی فلم بنی ہے چھوٹی سی 10 منٹ کی، اور اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں فیمس ہو جاؤں.